ملک کو بیچ دیا جاتا ہے، کمپرومائز کر کے معاملات کو بیچ دیا جاتا ہے۔ ارے خلیفہ عبدالحمید ثانی، آپ کو سلام ہے امت مسلمہ کا، آپ نے جس انداز میں یہود و نصارہ کو جواب دیا، آپ فرمانے لگے مجھے آپ 50 لاکھ سونے کے سکے کی آپ مجھے رشوت دے رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین جو ہے ہمیں دے دی جائے۔ فرمایا میں کیسے دوں؟ آپ مجھے زمین بھر کا سونا دے دیں، آسمان بھر کا سونا مجھے دے دیں تو تب بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ مسجد اقصی میری ذاتی ملکیت نہیں، میری ذاتی ملکیت، فلسطین میری ذاتی ملکیت نہیں، یہ مسجد اقصی امت مسلمہ کی امانت ہے، امت مسلمہ کی امانت ہے۔ ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کا اثاثہ ہے، اس کے ایگریمنٹ ہے، ان کا ایک سسٹم ہے۔ سارے نبی ایک قبلے کے امام بن کر آئے۔ وجہ کیا ہے کہ سارے نبی ایک قبلے کے امام بن کر آئے، اور آپ کے اور میرے نبی ایک قبلے کے نہیں، حضور 2 قبلوں کے امام، حضور 2 قبلوں کے امام ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے امام بولیے امام امام القبلتین، باقی ایک قبلے کے امام ہیں، میرے نبی 2 قبلوں کے امام، لیکن مسجد اقصی کے بھی امام ہیں۔ جب حضور اس کے امام ہیں تو مسجد اقصی سے آج پوچھا جاتا ہے تعلق کیا ہے؟ مسجد اقصی سے، ان بیٹیوں سے، ان بہنوں سے، ان ماں سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو اقبال پھر حضور کی بارگاہ میں التجا نہ کرتا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر نہ کہتا اے آقا آئے ایک بار پھر چلے تو صحیح، بطحا سے نکلے، یہ مسجد اقصی کے مینار آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اقبال مسجد اقصی سے ہمارا، مسجد نبوی سے ہمارا تعلق یہی ہے کہ ہم عمل کی طرف آئیں۔ جب عمل کی طرف آئیں اللہ کی قسم پھر کوئی ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ میں آج جب ہم دیکھتے ہیں ماؤں کے پیٹوں میں بچے ہیں اور ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، نہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھا جا رہا ہے، یہ تمہاری تعریف ہے، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے امام الانبیاء نے فرمایا جب جہاد پر جاؤ تو فرمایا خبردار کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگانا، خبردار کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگانا، خبردار کسی بوڑھے کو ہاتھ نہیں لگانا، خبردار پکے ہوئے پھل اور پھولوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تم کیا سمجھتے ہو جب مصطفیٰ کے غلاموں کی قید میں عورتیں بھی آتی ہیں، حضور کے غلاموں کے سامنے نظر آ جاتی ہیں، جب ان کے خامد ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح مسلمانوں نے تمہارا حال کیا کیا، ان کے پاس تم نے اپنی عزتوں کو کیسا پایا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ غیر مسلم عورتیں بھی کہتی ہوئی نظر آتی ہیں جتنے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ سے محمد کی غلامی میں پایا ہے، ہم نے تو آپ کی بیویاں ہو کر بھی نہیں پایا۔ اسلام امن کا نام ہے، اسلام سکون کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام قریب کرنے کا نام ہے۔ دہشت گردی تمہاری ہے، تم نے نہیں دیکھا اصول کیا ہے، شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمارے اصولوں کو نہیں دیکھا۔ ہمارے دین کے اصول تو واضح ہے، مگر آج بات پتہ کیا ہے، ہم حضور کے اس رستے سے دور چلے گئے۔ میرے 7 منٹ باقی رہ گئے ہیں، ہم اس اصولوں سے دور چلے گئے۔ وہ اصول کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اس پسندیدہ چیز کو سے ہم دور چلے گئے۔ اس پسندیدہ، یہ میری بات آپ محسوس کریں، اب نہ آواز جہاد کی منبر سے آتی ہے، نہ آواز جہاد کی محراب سے آتی ہے، نہ جہاد کی آواز مصلے سے آتی ہے، نہ جہاد کی آواز آستانوں سے آتی ہے، نہ جہاد کی آواز اسمبلیوں سے آتی ہے۔ وہاں سے کیسے آنی ہے؟ وہاں تو پہلے ہی جہاد کے نام پہ پابندی لگائی گئی ہے، اس لیے کہ شاید اگر اسمبلیوں میں جہاد کا نام لیا گیا تو ڈالر رک جائیں گے، ریال رک جائیں گے، پاؤنڈ رک جائیں گے۔ تمہارے رکتے ہیں تو رکے، تمہیں نہیں پتا یہ جہاد کیا ہے۔ سنیے حدیث پاک، جہاد میرے مصطفیٰ کی سب سے پسندیدہ چیز ہے۔
جہاد حضور کی سب سے پسندیدہ چیز ہے. اٹھائیے حدیث، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کدو شریف حضور کی پسندیدہ ہے کہ نہیں؟ کوئی کدو کی گستاخی کر کے دیکھے. اور اس پہ علماء نے کتنا کچھ نہیں لکھا. کدو شریف حضور کو پسند ہے. جو حضور کی پسند ہو اسے پسند کرنا پڑتا ہے. بے شک جو حضور کی پسند ہو اس کو اپنا دور کر دے گے نا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے، مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے. یا رسول اللہ کیا؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. ہے یا نہیں حضور کی پسندیدہ چیز؟ حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. جو مصطفیٰ کی پسندیدہ چیز ہے اس کو تو ہم نے اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. اور پھر میں ایک اور بات کروں اور حقیقت پہ مبنی ہے. گراؤنڈ کی مٹی، کرکٹ کے گراؤنڈ کی مٹی، فٹ بال کے گراؤنڈ کی مٹی اگر پاؤں کو لگ جائے تو کچھ نہیں ہوتا. واک کرتے ہوئے چلے، واک کی مٹی آپ کے پاؤں پہ لگ جائے تو کچھ نہیں ہوتا. نہ واک کی مٹی گرد پاؤں پہ لگے تو کچھ نہیں ملتا، گراؤنڈ کی مٹی پاؤں پہ لگے کچھ نہیں ملتا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے پہ نکلتا ہے، اللہ کے راستے پر نکلنے کی وجہ سے جب مٹی اس کے پاؤں پہ پڑتی ہے تو میں رب کائنات اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں. جہاد کہاں لے گئے ہیں؟ وجاہدوا باموالکم وانفسکم ما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ. کیا ہو گیا ہے تم نہیں نکلتے اللہ کے راستے میں؟ کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ وانفقوا انفروا ثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو. کمزور ہو تو تب بھی نکلو، طاقتور ہو تو تب بھی نکلو. اس دنیا میں ہم اس اپنے خطے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے خطے کی بات کرتے ہیں، انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا میں تقریباً 39 کروڑ مسلمان ہیں. پاکستان میں تقریباً 23 کروڑ، بھائی پرانا ہو گیا ہوا ہے. پاکستان میں تقریباً مسلمانوں کی تعداد 23 کروڑ مسلمان پاکستان میں ہے. 39 کروڑ مسلمان جو ہے ہندوستان میں ہے. اور بنگلہ دیش میں دیکھ لیں تقریباً 20 کروڑ کے قریب تو مسلمان وہاں بس رہے ہیں. 95% تو مسلمان جو ہے آزاد کشمیر میں، جموں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں بس رہے ہیں. افغانستان میں دیکھ لیں تقریباً ہم دور کی تو بات ہی نہیں کرتے. یہ تو کا ہے، یہ نہیں کا حصہ ہے. خدا کی قسم یہ مسلمان اکٹھے ہو جائے تو انقلاب اور کیا. 2 ارب ہے، 2 ارب ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. کسی نے بڑا خوب کہا تھا، اور جو کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ جو بندوق ہوتی ہے نا، بندوق اس کے پرزے الگ الگ رکھ دیے جائیں نا، الگ الگ رکھ دیے، گولیاں نکال دی جائیں، فلاں چیز نکال دی جائے، الگ الگ سائڈوں پہ رکھ دیا جائے. فرمایا وہ کھلونا ہوتا ہے، اس کو جو مرضی ہاتھ میں پکڑ لے، جو مرضی پکڑ لے، جیسے مرضی پکڑ لے، نقصان نہیں ہوتا. اور جب اسے اکٹھا کر دیا جائے تو ہاتھ میں پکڑنے سے بھی بندہ ڈرتا ہے. فرمایا یہی حال آج مسلمان کا ہو گیا ہے. مسلمان کو توڑ دیا گیا ہے، مسلمان کو جدا جدا کر دیا گیا ہے. اس لیے اگر آج بھی مسلمان ایک ہو جائے، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا دبایا جائے گا. آج ہمارا امتحان ہے. وہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، وہ لا الہ الا اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، وہ قرآن کی بیٹیاں ہیں. آج ہم عہد کریں، سارے ہاتھ اٹھا کے کہیں، ہم آج عہد کرتے ہیں اے اللہ ہم اپنی جان حضور کے اس عمل پر، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمارے پاس آج ہم نے بڑا نہ جانے کیسی شکل بنا لی ہے. بس 1-2 منٹ ہم نے کیسی شکل بنا لی ہے. آج ہم نے اتنی جنت کو آسان کر دیا یارو، اتنا جنت کو آسان کر دیا ہے کہ ہم پارکوں میں جنت بیچنا شروع ہو گئے ہیں. اتنی جنت کو آسان کر دیا ہے، ہم سڑکوں پہ جنت کو بیچنا شروع کر دیا ہے. خدا کی قسم اگر اتنی جنت آسان ہوتی نا تو میرے مصطفیٰ کے غلام روزہ رکھ کر دوپہر کے وقت میدان بدر میں اس طرح دین کے لیے پہرا نہ دے. اتنی اگر جنت آسان ہوتی. بس بات یہ ہے کہ جو ہی پیسہ آیا نظریات بدل گئے، سوچیں بدل گئی، نظریات پیسے سے بدل گئی، سوچیں بدل گئی. اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرا دین شروع بھی غریبوں سے ہوا.
انہوں نے فرمایا میرا دین شروع بھی غریبوں سے ہوا تھا، کفن کے لیے کپڑا نہیں ملا کرتا تھا، سر ڈانپا جاتا تھا تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈانپے جاتے تھے تو سر ننگا، کفن کے لیے آئے تو رنگ برنگے، سردیوں کے علیحدہ، گرمیوں کے علیحدہ، ویسکوٹیں علیحدہ، کوٹ علیحدہ، جوتے علیحدہ، آئے تو اللہ کا شکر ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا دین شروع بھی غریبوں سے ہوا تھا، اور انہوں نے فرمایا میرا دین رہے گا بھی غریبوں میں، میرا دین رہے گا بھی غریبوں میں رہے گا۔ اور اگلا حضور کا جملہ یہ تھا میرا دین ختم بھی غریبوں میں ہوگا۔ ہمارے پاس صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ امتحان ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہاں ہم اس چونکہ محفل میلاد، مگر میلاد کا پیغام یہ ہے کہ ہم یہ ہوں، اور جب یہ ہوں گے تو پھر ہی امت مسلمہ، میں نے پہلے کہا قرآن نے کہہ دیا ہے کہ مسلمان ہی غالب ہو کر رہے گا، مگر پھر بھی وہ اپنی طاقتوں میں لگے ہوئے، ہمیں عمل کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر پورے قرآن کا ثواب لے لیتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ ہم اس رستے کی ہم شارٹ کٹ چلے جاتے ہیں، ہم 20 کی طرف آ جاتے ہیں، ہم لمحوں میں آگے چلنا چاہتے ہیں۔ نہیں، جو آہستہ آہستہ میرے نبی نے کام فرمایا، دیکھیے کیا آخری 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں، حضور کی ساری زندگی پھر جہاد پہ 10 سال ہے جہاد کے، دین کو پھیلایا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کو غالب کیا ہے۔ جب حضور، میں نے پہلے کہا تھا اگر اللہ کے نبی چاہتے تو کام پھونکوں سے ہو سکتا تھا، حضور کی پھونک سے بڑی پھونک کس کی ہے؟ مگر حضور نے بھی پھونک سے کام نہیں لیا، اس لیے حضور نے بھی کیا ہے تو عمل کیا ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلام کو غالب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا تو سلام، شمع بز میں ہدایت میرا تو سلام، شمع بز میں ہدایت میرا تو سلام، جس ہمی چمکت کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکات کا چاند، اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور آسیو تھام دو دامن مصطفیٰ، مجرموں تھام دو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے پیارے رسول،
سلام عاجزانہ ہو قبول. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے تمام مہمانوں کا شکر ادا کرتا ہوں. اور دین محفل چند بچے اسلامی سینٹر پیر سید علی بھائی صاحب آپ کی خدمت میں مختلف ہو کہ آپ اپنی خصوصی قوم سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه امين وجعل الاسم الكاف عباد الله امين والصواب من الشفاء ساتھی میں خوبصورت محفل سجائی ہے یا اللہ سب بار قبول فرما امین. یا پروفیسر صاحب نے جو فلسطین کے بارے میں مسجد اقصی کے بارے میں خوبصورت خطبہ فرمائی ہے یا ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کی فلسطین آمین یا اللہ دکھ میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا اللہ کے مشکلات کو نگاری مجاہدین توسیع کی مدد آمین. اللہ ہمارے کو شفا عطا آمین. یا رب العالمین جو کسی حال میں پریشان ہے اس کو پریشانی دور آمین. ہمارے بھائی صاحب بیمار ہیں نصیب سے مصیبت آمین. ہمارے ملک صاحب کو ہمارے ملک پاکستان کو سلام کی استحکام عطا آمین. آمین. دعا کے لیے کہا گیا سب کو خیر و سلام عطا آمین. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ مسجد تعمیر میں جن حصہ ڈالا یا اللہ سب کو اللہ اس کے رسول کی رضا عطا آمین. ربنا آتنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ یہاں پہ تشریف رکھیے گا.